تاراس بلبا الستار طاہر پیش کردہ رومانہ شاہد چیپٹر 18 قیامت کے دن۔ بڑی دیر تک سویا رہا میں۔ تاراس بلبا نے ہوش میں آ کر یوں محسوس کیا جیسے بہت گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ وہ اپنے گرد و پیش کی چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک خوفناک قسم کی تھکن نے اس کے اعضاء چور چور کر دیے تھے۔ اس نے جلدی ہی محسوس کر لیا کہ وہ اجنبی دیواروں والے ایک ناآشنا کمرے میں ہے، اور پھر اس نے دیکھا تو کاؤچ اس کا گاؤں کیا پلٹن میں اس کا نائب اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ تاراس بلبا نے پوچھا، تو کاؤچ میں کہاں ہوں؟ خاموش رہو، ابھی زبان نہ کھولو۔ تم دیکھتے نہیں کہ تم سر سے پاؤں تک زخمی ہو؟ 2 ہفتے سے ہم تمہیں اٹھائے سانس لیے بغیر بری طرح بھاگ رہے ہیں۔ تمہیں بخار چڑھا ہوا ہے، تم اول فول بک رہے ہو۔ سنو، اگر تم اپنے سر کوئی نئی مصیبت لانا نہیں چاہتے تو بالکل خاموش رہو۔ تاراس بلبا اپنے ذہن کو کریدنے لگا۔ وہ بھولی باتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اوہو، مجھے تو پولیستانیوں نے گھیر کر پکڑ ہی لیا تھا۔ ہاں، اس وقت میرے لیے ان کا گھیرا توڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ تو کاؤچ نے اسے سختی سے ٹوک دیا، میں کہہ رہا ہوں خاموش رہو۔ یہ جان کر تمہیں کیا ملے گا کہ تم کس طرح بچ گئے؟ تمہارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تم بچ گئے ہو۔ وہاں ایسے قزاق موجود تھے جو تمہیں کسی بھی قیمت پر وہاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سنو، ہمیں ابھی بھی بہت سی راتیں اور دن سفر میں گزارنا ہے۔ تو کاؤچ ایک لمحے کے لیے رکا، تاراس بلبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کوئی معمولی قزاق ہو؟ تم ہمارے سپہ سالار تھے۔ پولستانیوں نے تمہارے سر کی قیمت 2000 روپے مقرر کی ہے۔ تاراس بلبا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کرب کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے سب سے زیادہ اذیتناک بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اوہ اوہ روستاپ کا کیا ہوا؟ اس کے لیے اٹھنا ممکن نہ رہا۔ وہ پھر لیٹ گیا اور اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، وہ روستاپ وہ پولستانیوں کی قید میں ہوگا۔ روستاپ کی قید کا تصور ہی تاراس بلبا کے لیے انتہائی وحشتناک تھا کہ اس کا سارا وجود طیش اور غصے کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس نے اپنے زخموں کی تمام پٹیاں نوچ کر پھینک دیں۔ کچھ کہنے کے کوشش میں وہ ہذیان بکنے لگا۔ بخار اور سرسام اس کے سر کو چڑھ گیا تھا۔ وفادار تو کاؤچ خاموش کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے تاراس بلبا کو کوستے ہوئے اس کے بازو اور ٹانگیں جکڑ کر اسے بچے کی طرح کس دیا۔ اس کی ساری پٹیاں پھر سے باندھ دیں۔ اسے بیل کی ایک بڑی کھال میں لپیٹ کر باندھا اور اپنی زین کے ساتھ باندھ کر اپنے لیے ہوئے اپنے گھوڑے کو حق تک دوڑایا۔ وہ گھوڑا دوڑاتے مخاطب تو تاراس بلبا سے تھا، لیکن اصل میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو کاؤچ کہہ رہا تھا، میں تمہیں میرے سردار تاراس بلبا سٹیپ کے آزاد علاقے میں پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ پولستانیوں کو تمہاری قزاق ہڈیوں اور خون کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر کسی عقاب نے تمہاری کھوپڑی سے تمہاری آنکھیں نوچنی ہیں تو وہ عقاب پولستانی نہیں، آزاد علاقے کا عقاب ہونا چاہیے۔ وفادار تو کاؤچ دن رات آرام کیے بغیر سرپٹ گھوڑا دوڑاتا رہا، آگے اور آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس نے زخموں سے چور اور بے ہوش تاراس بلبا کو بالآخر قزاقوں کے آزاد علاقے میں پہنچا کر ہی دم لیا۔ سیج پہنچ کر تو کاؤچ نے اپنے سردار تاراس بلبا کے علاقے کے لیے ایک ہوشیار یہودن کو ڈھونڈ نکالا جو زخموں کی ماہر تھے۔ اس نے انتک انداز میں جڑی بوٹیوں اور ارکوں سے اس کا علاج کیا۔ مہینہ بھر وہ تاراس بلبا کو طرح طرح کی دوائیں پلاتی رہی، جس سے تاراس بلبا کے مردہ جسم میں جان پڑنے لگی۔ یہ دوائیوں کا اثر تھا، تو کاؤچ کی وفاداری تھی، یا یہودن کی مہارت، یا پھر خود تاراس بلبا کے جسم کے آہنی سختی کے 1.5 مہینے کے اندر تاراس بلبا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ تاراس بلبا کے زخم بھر گئے، صرف تلوار کے زخموں کے نشان باقی رہ گئے جو اس حقیقت کی گواہی دے رہے تھے کہ بوڑھا قزاق کس طرح خطرناک اور جان لیوا حد تک زخمی ہوا تھا۔ وہ افسردہ اور غمگین رہنے لگا تھا۔ تاراس بلبا کی فطری بشاشت، زندہ دلی اور تیزی تراری کو زنگ لگ گیا تھا۔ سیج آزاد قزاقوں کا مرکز اور آخری ٹھکانہ بہت بدل چکا تھا۔ یہ اب ایک سنسان اور اداس علاقہ تھا۔
تاراس بلبا کے سارے ساتھی مر چکے تھے۔ وہ لوگ جو میدان کارزار سے سپہ سالار کی قیادت میں لٹیرے تاتاریوں کے تعاقب میں گئے تھے وہ کب کے غائب ہو چکے تھے، خدا جانے کہاں مر کھپ گئے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ ان میں کچھ تو تاتاریوں کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے، بہت سو کو تاتاریوں نے قیدی بنا لیا اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا، اور جو کسی طرح بچ نکلے تھے وہ راستے کی دشواریوں اور تکلیفوں کی تاب نہ لا کر اجنبی سرزمینوں میں مر کھپ گئے تھے۔ تاراس بلبا کا کوئی پرانا ساتھی نہ بچا تھا۔ ہر وہ چیز جو پہلے کبھی ابلتی تڑپتی اور مچلتی ہوئی طاقت تھی اب اس پر گھاس پھوس اگی ہوئی تھی۔ تاراس بلبا کو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا اور آخری جشن تھا جو ختم ہو چکا ہے، اور اس جشن کے خاتمے کے ساتھ ہی سب کچھ ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگ اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن اب یہ ساری باتیں، ساری تسلیاں اس کے لیے بیکار تھیں۔ لوگ اس کی شان میں قصیدے پڑھتے، اس کی بے مثل شجاعت کی داد دیتے، مگر تاراس بلبا کے لیے یہ سب بے سود تھا۔ ایک عجیب طرح کی سرد مہری اس کے وجود میں رچ بس گئی تھی۔ وہ گھنٹوں ہر چیز کو کھوئی کھوئی نگاہوں سے تکتا رہتا، جب کبھی بولتا تو سینے سے آہ نکلتی۔ میرے بیٹے، میرے دوستاپ، میرے بیٹے۔ چیپٹر 19 نیا سفر۔ تاراس بلبا چلنے پھرنے لگا تھا۔ اس کی زندگی اداس اور افسردہ ضرور تھی، لیکن ابھی بے مقصد نہیں ہوئی تھی۔ جس دن اس نے پہلی بار گھوڑے کی سواری کی اور اسے دوڑا کر دیکھا تو اس نے اپنے آخری فیصلے پر اپنے ارادے کی مہر لگا دی۔ اب وہ گھوڑے کو دوڑا سکتا تھا، اس پر سفر کر سکتا تھا۔ اس دن سے اس نے اپنے سفر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے اونچی آواز میں اپنے آپ سے کہا، میں ضرور جاؤں گا، جو بھی ہو سو ہو، میں جا کر دیکھوں گا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے، وہ زندہ ہے یا اپنی قبر میں سو رہا ہے یا بے کفن پڑا ہے، میں معلوم کر کے رہوں گا، ہر قیمت پر۔ جب وہ اپنے اس سفر پر روانہ ہوا تو اکیلا تھا، گھوڑے پر سوار وہ منزلیں طے کرتا رہا۔ منزل بہت دور تھی اور وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے باوجود اس کا ارادہ جوان تھا۔ وہ راستے میں بہت کم رکتا، بہت کم آرام کرتا۔ سیج سے روانہ ہوتے ہوئے اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، حتیٰ کہ اپنے وفادار ساتھی اور نائب تو کوش کو بھی اپنی روانگی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی روکنے کی کوشش کرے، وہ جانتا تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ بوڑھا تاراس بلبا گھوڑے پر سوار سفر کرتا رہا۔ وہ بندوق اور تلواروں سے لیس تھا، اس کے پاس آزمودہ بندوق تھی اور کارتوس کی پیٹی بھی۔ سفر کے لیے پانی کی مشق کے علاوہ دلیے سے بھری ہوئی دیشی بھی تھی۔ ایک ہفتے وہ مسلسل سفر کرتا رہا اور پھر اس شہر پہنچ گیا جس کا نام اومان تھا۔ اومان شہر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا ایک کچی اور گندی بستی میں گیا۔ یہاں بھی اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور سیدھا ایک میلے کچیلے خستہ حال جھونپڑے کی طرف گیا، جس کی چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں دھوئیں یا کسی چیز سے اتنی سیاہ ہو چکی تھی کہ ان کی اصلی رنگت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ایک کھڑکی میں سے ایک یہودن کا سر نمودار ہوا جس پر ایک بد رنگ ٹوپی سجی ہوئی تھی۔ تاراس بلبا وقار سے گھوڑے سے اترا۔ گھوڑے کو اس نے دروازے کے قریب لوہے کے ایک کنڈے سے باندھ دیا۔ تمہارا شوہر گھر پر ہے؟ اس نے یہودن سے پوچھا۔ گھر پر ہے، یہودن نے جواب دیا۔ تاراس بلبا نے یہودن کو حکم دیا، ٹھیک ہے، باہر آ کر میرے گھوڑے کو دانا پانی دو، میں تمہارے شوہر سے تنہائی میں بات چیت کروں گا، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ یہ جھونپڑا یہودی یانکل کا تھا جو اب اس شہر میں ایک پٹے دار اور شراب خانے کے مالک کی حیثیت سے آباد ہو گیا تھا، اور اس نے شہر کے تمام امراء اور عہدیداروں سے تعلقات قائم کر لیے تھے، لیکن ایک خالص یہودی ہونے کی وجہ سے، لالچ اور کنجوسی کی وجہ سے اس معمولی جھونپڑے میں رہتا تھا۔ ہر یہودی کی طرح وہ کسی طرح اپنی خوشحالی ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تاراس بلبا وقار سے بغیر اجازت لیے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یہودی کمرے میں تھا اور اس نے اپنے سر پر ایک میلی سی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ تاراس بلبا کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لالچی یہودی یانکل کی آنکھوں کے سامنے 2000 چمکتے ہوئے روپے گھوم رہے تھے۔ یہ وہ انعام کی رقم تھی جو پولستانی حکومت نے تاراس بلبا کے سر کے لیے مقرر کی تھی، لیکن دوسرے لمحے اس پر خود ہی شرمندگی طاری ہو گئی۔ وہ تاراس بلبا کے سر کی قیمت وصول نہیں کر سکتا تھا۔
ایک دن تاراس بلبا نے اس کی جان بچائی تھی اور آج اگر وہ زندہ تھا تو اس کی وجہ تاراس بلبا کا احسان تھا۔ یہودی یانکل تعظیم کے لیے تاراس بلبا کے سامنے جھک گیا۔ تاراس بلبا نے اپنا سر ہلایا، پھر کہنے لگا، سنو یانکل، جھونپڑے کے اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دو تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے یانکل سے پوچھا، تمہیں یاد ہے ایک دن میں نے تمہاری جان بچائی تھی؟ یہودی یانکل نے ادب سے جواب دیا، ہاں حضور، یاد ہے، اور میں سرکار کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس جواب سے تاراس بلبا خاصا خوش ہوا، لیکن اس نے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور بولا، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہے۔ یانکل نے رک کر پوچھا، حضور کیسا کام؟ تاراس بلبا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو سنو، وقت ضائع کیے بغیر تم مجھے وارسا پولینڈ کے دارالحکومت لے چلو۔ یہودی یانکل بکھلا گیا، وارسا؟ کیسے؟ یہ تو ناممکن ہے حضور۔ تاراس بلبا نے بے چینی سے کہا، کچھ بھی ناممکن نہیں، سنا، کچھ بھی، کیسے بھی، مجھے ایک بار وارسا لے چلو۔ یانکل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، مگر حضور آپ وارسا جانے کی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تاراس بلبا نے تیزی سے جواب دیا، میں ایک بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یانکل کچھ اور گڑبڑا گیا، کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ حضور آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تاراس بلبا کو اس یہودی کی عقل پر غصہ آنے لگا، لیکن اس نے اپنا غصہ دبا کر کہا، روستاپ سے، اپنے بیٹے سے ایک بار ملنا اور ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی یانکل نے دل میں کہا، بوڑھے قزاق کا دماغ پھر گیا ہے۔ اس نے کہا، لیکن سر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے سر کا نام۔ تاراس بلبا نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے بات کرنے سے روک دیا، پھر غصے اور جذبات سے کہنے لگا، وہ احمق ہیں، وہ احمق ہیں، انعام مقرر کرنے والے اور انعام کا لالچ دل میں رکھنے والے۔ میں تمہیں 5000 روپے دوں گا، بولو 2000 روپے تو ابھی لے لو۔ تاراس بلبا نے اپنی جیب سے چمڑے کا بٹوا نکالا، اس میں سے 2000 روپے نکال کر یہودی یانکل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو 2000، باقی جب واپس آؤں گا تو دے دوں گا۔ یہودی یانکل نے للچائی ہوئی نظروں سے رقم دیکھی اور پھر اپنا لالچ چھپاتے ہوئے اس نے 2000 روپے تاراس بلبا کے ہاتھ سے پکڑ کر جلدی سے انہیں تولیے کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اچانک اسے جانے کا خیال آیا کہ سونے کا 1 روپیہ تولیے کے نیچے سے نکال کر بے اختیار بولا، واہ، سونے کے یہ سکے کتنے خوبصورت ہیں۔ پھر اس نے سکے کو اپنی انگلیوں میں گھمایا، لالچی نظروں سے دیکھا اور دانتوں کے نیچے رکھ کر اسے دبایا، کاٹا اور اطمینان سے بولا، واہ، خالص سونے کے اصلی سکے ہیں۔ تاراس بلبا یہودی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دل میں کہہ رہا تھا، کتنے لالچی ہوتے ہیں یہ یہودی، پیسہ ہی ان کا ایمان ہے اور پیسے کے لیے یہ سب کچھ تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہودی یانکل کے چہرے پر پھیلی ہوئی چمکتی ہوئی حرص کو دیکھ کر اس نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، شاید میں خود ہی اکیلا وارسا چلا جاتا، لیکن ممکن ہے وہ لانتی اور منحوس پولستانی مجھے پہچان لے۔ یکدم تاراس بلبا کا لہجہ بدلا اور اب اس کے لہجے میں حقارت تھی، میں ویسے بھی سازش کرنا نہیں جانتا، ہم قزاق تو سازش کرنے کے اہل نہیں ہوتے، اور تم یہودی سازش کرنے میں مہارت رکھتے ہو، تم تو شیطان کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ تاراس بلبا نے یہودی یانکل کے چہرے پر نگاہ ڈالی جو اپنی توہین برداشت کر رہا تھا اور مسکین صورت بنائے کھڑا تھا۔ تاراس بلبا نے لہجہ بدلا اور کہنے لگا، میں وارسا میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اب دیر نہ کرو، جاؤ گاڑی تیار کرو اور مجھے فوراً وارسا لے چلو۔ یہودی یانکل تو تاراس بلبا کو دیکھتے ہی دل سے انعام حاصل کرنے کا خیال نکال چکا تھا، اور اب تو تاراس بلبا نے اسے 2000 روپے کے سونے کے خالص سکے بھی دے دیے تھے، اور اگر سفر کامیاب ہو گیا تو 3000 روپے کے سونے کے سکے مزید مل سکتے تھے۔ یہودی یانکل جانتا تھا کہ قزاق اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اور تاراس بلبا تو سردار تھا، وہ اپنی جان دے سکتا تھا لیکن جھوٹا نہیں پڑ سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تاراس بلبا کو وارسا پہنچائے گا، لیکن کیسے؟ یہ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاراس بلبا سے گھور رہا تھا، چلو جلدی کرو، تیاری کرو۔ یہودی یانکل نے جواب دیا، حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
میں آپ کو سب کے سامنے کھلے عام کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ حضور آپ کو چھپائے بغیر میں کس طرح وارثہ لے جا سکتا ہوں؟ تاراس بلبا نے دل میں کہا، یہودی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر بولا، اچھا تو مجھے چھپا لو، جس طرح چاہے چھپا لو، مگر وارثہ پہنچا دو۔ یہودی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ کوئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ کبھی اس کی آنکھوں کی چمک مان پڑ جاتی، کبھی تیز ہو جاتی، کبھی وہ ٹہلنے لگتا، کبھی رک جاتا، کبھی بیٹھتا، کبھی کھڑا ہو جاتا، اور پھر وہ یکدم بول اٹھا، حضور میں بتاتا ہوں ہم کس طرح وارسا پہنچیں گے۔ آج کل ہر جگہ نئے قلعے اور فوجی چوکیاں بن رہی ہیں۔ فرانسیسی انجینئر بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے اینٹیں اور پتھر بڑی تعداد میں گاڑیوں پر ادھر ادھر لے جائے جا رہے ہیں۔ تو پھر تاراس بلبا نے پوچھا، تو حضور آپ گاڑی کے فرش پر لیٹ جائیں، میں حضور کے اوپر اینٹیں چن دوں گا۔ حضور خوبصورت، تندرست اور ہٹے کتے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اگر ذرا بھاری بھی ہوئی تو حضور کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور ہاں حضور، میں نیچے ایک سوراخ بنا دیتا ہوں جس سے حضور کو کھانا کھلایا جا سکے۔ تاراس بلبا نے اطمینان سے جواب دے دیا، تم جو چاہو کرو، مجھے تو بس وارسا پہنچا دو۔ ایک گاڑی جس کو وہ معمولی قسم کے گھوڑے سے کھینچ رہے تھے شہر رومان سے نکلی، اور ان میں سے ایک گھوڑے پر یانکل یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر یہودیوں کی مخصوص ٹوپی تھی۔